فآتهم عذابا ضعفا من النار. حزب الشیطان یہ اکیلا نہیں ہے، ایک تو وہ عزازیل ہے، اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دے دی، وہ تو قیامت تک رہے گا. باقی بھی جنات جو ہیں ان کی نسل میں سے، یا اس کی نوع میں سے، اس کی نسل میں سے جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے. یہ خاص ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے دے دے مہلت اس وقت تک تاکہ میں ثابت کر کے دکھا دوں کہ جسے تو نے یہ خلافت دیا یہ اس کا اہل نہیں ہے. لیٹ می پروو دس پوائنٹ. ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. وہ ابلیس جو ہے وہ ریکروٹ کرتا ہے اپنے فوجی، اول تو خود جنات میں سے جو اس کے نمبر 1 لشکری ہے. قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. دیکھو لوگوں، اے انسانوں، وہ ابلیس لعین عزازیل اور جو اس کی قبیلے کے لوگ ہیں، جنات ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں اور تاکتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. وہ غیر مرئی ہیں، انویزیبل ہے، تمہیں نظر نہیں آتے. ویزیبل دشمن کا وار تو روک لو گے، انویزیبل کا کیسے روکو گے؟ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، اکیلا ہی نہیں ہے وہ تو تمہیں تاکتا ہے، تم پر حملہ کرتا ہے، گھات میں لگ کر جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ جنات بھی، من حیث لا ترونہم، جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے. لیکن اس کے علاوہ وہ انسانوں میں سے بھی ریکریوٹ، رنگ روٹ، وہ برپاٹ، وہ جو ہے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے فوج کے اندر. جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق، حالانکہ وہ کون تھے؟ بظاہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، ان کو اللہ فرماتا ہے اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. وہاں مقابلے میں آیا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ دو پارٹیاں ہیں، حزب اللہ اللہ کی پارٹی جو اس کے مخلص بندے ہیں، وہ اللہ کی پارٹی، اور جو شیطان کے مرید بن گئے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لہذا وہ اس شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو. تو انسانوں میں سے بھی اس کے حزب میں، اس کی پارٹی میں اس کے ایجنٹ ہیں اور بہت ہیں، بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو جنات کے بھی کان کتر تھے، ان کو بھی شیطنت سکھا دیں، پڑھا دیں. لیکن اب ایک بات سمجھیے، ایک دنیا میں نسل اور قوم بھی ایسی ہے جو ایک خاص وقت سے بحیثیت مجموعی من حیث القوم ابلیس کی ایجنٹ بن گئی. وہ کون ہے؟ وہ یہودی. یہ یہودی قوم جو ہے، اس میں ایک تو کچھ یہ کہ ان کی فطرت کے اندر یہ تھا کہ ہم ہیں اصل انسان، باقی انسان جو ہے وہ انسان نما حیوان ہے، ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں. ہم ہیں اصل انسان، نحن ابناء اللہ واحباؤہ. باقی یہ جنٹائلز، یہ گوئمز، غیر یہودی، یہ تو حیوانات ہیں. اب جیسے کہ انسانوں کو حق ہے کہ حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرے، استعمال کرے. گھوڑے کو آپ ٹانگے میں باندھتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی پسینے کی اور محنت کی کمائی ہے جو کھاتا ہے ٹانگا چلانے والا. البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ اگلے روز پھر جوتنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اسے بھی کھلائے گا نا، اپنی کمائی میں سے کچھ دانے کھلائے گا، کچھ اور گھاس دے گا. یا بیل کو جوتنا ہے ہل میں تو کچھ نہ کچھ اس کو دینا ہوگا کھانے کو، لیکن پھر اسے استعمال کرنا. تو ان کا مستقل قول یہ ہے کہ اصل انسان ہم ہیں، باقی پوری نوع انسانی ہمارے لیے حیوانوں کے درجے میں، ہم چاہیں جس طرح انہیں استعمال کریں، ایکسپلائٹ کریں، دھوکہ دیں، جیسے چاہیں لوٹیں، کھسوٹیں، سب کچھ کریں، بدہضی کریں، ان سے سود لیں، سب کریں، جو بھی ممکن طریقہ ہو، یہ ہمارے لیے
ہم ڈومینیٹ کریں گے اور یہ در حقیقت ہمارے اعلی کار ہیں. ایک تو اس اعتبار سے یہود بقیہ پوری نوع انسانی کے دشمن بن گئے. قرآن مجید کی وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی ہے. وَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. یہ امیین کہتے تھے نا ان کو جو غیر یہودی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی، تورات تھی، اور کتاب نہیں تھی کسی کے پاس. لہذا یہ صحیح ان پڑھ ہے، پاگل ہے، جاہل ہے، امی ہے. ہم ہیں صاحب کتاب، ہمارے پاس شریعت، ہمارے پاس کتاب. یہ لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں. لیس علینا فی الامیین سبیل. ان امیین کو ہم لوٹیں، کھسوٹیں، دھوکہ دیں، فریب سے جو کریں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، جیب کے قطرے، جس طرح بھی کریں ہمارے لیے جائز ہے. ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا اس کے ساتھ، تم نے وعدہ خلافی کیوں کی تھی اس کے ساتھ، تم نے کیوں دھوکہ دیا تھا اس کو، تم نے کیوں اس کا مال جو ہے غبن کر لیا تھا، ہڑپ کر لیا. نہیں، ہم پر کچھ نہیں ہے. اس اعتبار سے ایک تو یہ انسانیت کی دشمنی ان کی گھٹی میں پڑ گئی اس غلط خیال کی وجہ سے. ہم تو بخشے بخشائے ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. ہمیں تو اللہ اگر جہنم میں داخل بھی کرے گا تو صرف چند دن، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. باقی اصل میں تو ہم تو اللہ کے پسندیدہ، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں. یہ باقی دنیا، باقی انسان ہماری چراہ گاہ ہے، جیسے چاہے چرے، جس طرح چاہے ہڑپ کر جائیں. یہ تو ان کا پہلے سے مستقل معاملہ تھا. لیکن اس کے بعد ان کی تاریخ میں ایک دور وہ آیا جب حضرت مسیح علیہ السلام ان میں مبعوث کیے گئے. یہ 1400 سالہ تاریخ کا کلائمیکس ہے یہود کی. جب کتاب انہیں دی گئی تھی تورات حضرت موسیٰ کے ذریعے، وہ 1400 قبل مسیح کا واقعہ ہے. اس وقت سے لے کر اللہ کا وہ فضل ان پر ہوا، وہ فضل ان پر ہوا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا 1400 برس میں کہ ان کے ہاں کوئی نہ کوئی نبی موجود ہو. یہ تار ٹوٹا ہی نہیں. 2 سے شروع ہوا، موسیٰ، ہارون علیہ السلام، اور 1400 برس کے بعد پھر آخری 2 ہیں، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام. یوں سمجھ لیجئے. اور اس کے درمیان یہ تار ہے، اور اس تار میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود ہو. لیکن عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان 1400 برس کے جو ہیں، اس کا کلائمیکس ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت. اور حضرت مسیح علیہ السلام کو جسے اللہ نے اپنی روح قرار دیا، وہ مومن، کلمتہ القاها الی مریم، اللہ کا کلمہ، عظیم ترین معجزات. انہوں نے کیا کہا؟ یہ ولد الزنا ہے، حرام زادہ ہے، معاذ اللہ، نقل کفر ناباشا. یہ جادوگر ہے، یہ مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے. اصل حکومت اس وقت حکومتوں کی تھی، حکومت، لیکن انہوں نے انہیں آٹونومی دے رکھی تھی، اپنے مذہبی معاملات ان کو طے کر سکتے. تو قائفاس جو اس وقت کا ان کا ہیڈ ربائی تھا سب سے بڑا، اس کی عدالت نے فیصلہ کیا مسیح کو سولی چڑھا دیا جائے. پائلیٹس پونٹس، اس کے پاس ان کے الطاف پہنچ گئے، یہ ہمارا مجرم ہے مذہبی، یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ واجب القتل ہے، اسے قتل کرو، سولی چڑھا دو. خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی. اس نے تو اپنے ہاتھ دھوئے تھے، صاحب ہمارے پاس کوئی جرم نہیں ہے اس کے خلاف، تم کہتے تو ٹھیک ہے، سولی چڑھا دے دو. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے حضرت مسیح کو اٹھا لیا آسمان پر. ان کی جگہ وہ شخص سولی چڑھا جس نے غداری کر کے گرفتار کروایا تھا، جوڈاس اسکیریوٹ. اس کی شکل اللہ نے بدل دی حضرت مسیح کی سی، اور حضرت مسیح کو فرشتے اٹھا کے اوپر لے گئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. اور یہ ساری تفاصیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، یہ انجیل میں ہے. لیکن انجیل کون سی؟ برناباس کی انجیل، گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برناباس. یہ حواریین مسیح میں سے تھے، لیکن عیسائی ان کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی بائبل کو صحیح نہیں مانتے، کینونیکل نہیں مانتے. 100 انجیلیں تھی، 104 تھی، جن میں سے 4 چنی ہیں انہوں نے. یہ متی اور جان اور مرکس مارکس یہ ہے. تو یہ 4 انجیلیں ہیں، انہوں نے تسلیم کی کہ یہ کینونیکلز ہیں، یہ تو ہے حقیقی. باقی جو ہے 100 اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. ان میں سے ایک ہے یہ برناباس. اس میں یہ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی، جوڈاس کی، یہودا، جوڈاس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں،
اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح کسی، وہ گرفتار ہوا، وہ سوری تھا، وہ غدار تھا، غداری کی سزا اسے ملنی تھی، وہ مل گئی۔ حضرت مسیح کو فرشتے چار اٹھ رہے ہیں، جس کوٹڑی میں حضرت مسیح مقیم تھے، ایک باغ کے اندر وہ گوشت تھے، اس کی چھت پھٹی ہے، چار فرشتے آئے ہیں، حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے ہیں، چھت برابر ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ شخص پکڑا